بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وصلی اللہ علی النبی امی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، ابھی چند دن پہلے حکیم ٹانڈا نے یہ بار بار ایک آڈیو یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں کہ امراوتی ضلع والے، جس میں حاجی نعیم صاحب مولانا مجاہد ہیں اور بندے کا نام سہیل مورسی کر کے لے رہے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فون لگائیے اور ان سے بات کروائیے۔ انہوں نے آدھی ادھوری بات کر کے ہم سے بات بند کر دی، جبکہ یہ ہم پر الزامات ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بات ہم نے کرنی تھی کر لی، جو جواب دینا تھے ان کو دے چکے۔ اب وہ جس طرح وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اور یوٹیوب پر لوگوں کی ریکارڈنگیں ڈالنے کا ان کا کاروبار اور دھندا ہے، وہ سب کو ایسے سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبدالحکیم ٹانڈا صاحب، جیسے آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے آپ کو، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دینی دوسرے اور بھی شعبوں میں کام کرنے کا ہمارا ذمہ ہے، ہم آپ کی طرح خالی نہیں ہیں، ایک بات۔ اور یوٹیوب پر ہم نے اپنا وضاحتی بیان ڈال چکے، اس کو سننے کی زحمت فرمائیں آپ۔ دوسری، آپ نے اعتراض کیا ہے، میں معافی چاہوں گا، آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن آپ کے سوالات بڑے جاہلانہ ہوتے۔ اگر آپ علم والے ہوتے اور اگر سیرت پر آپ کی نظر ہوتی تو آپ ایسے سوال نہ کرتے۔ پھر بھی آپ کے سوال کے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ بڑے ہیں، بڑوں کی ماننا بھی ضروری ہے، اس لیے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ جیسے لوگوں کے دل دماغ میں بات ڈال دے۔ اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے جوابات کے اندر نکتہ چینی کرو گے، کیونکہ ماننا تو آپ کو ہے ہی نہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے ایک ذمہ داری کو پورا کر کے ادا ہو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ مولانا صاحب یہ عالمی امیر ہیں اور عالمی امیر کا دعویٰ کرتے ہیں، تو عالمی اجتماع جو ہوا ہے رائے ون میں، وہاں کیوں نہیں گئے؟ میں آپ کو سیرت سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ سیرت کے اندر دو باتیں ملتی ہیں، جتنی جنگیں سیرت میں ہوئی ہیں، سیرت میں درج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے جس کو سریہ کہتے ہیں، اور دوسری غزوات۔ علماء نے تعریف لکھی ہے کہ سریہ اسے کہتے ہیں جس جنگ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، اسے سریہ کہتے ہیں۔ اور غزوات اسے کہتے ہیں جس میں آپ شریک ہوئے۔ یہیں سے آپ کے سوال کا یہ اعتراض جو آپ نے کیا ہے جاہلانہ، اس کا علمی جواب مل گیا، اگر آپ سمجھ رکھتے ہو تو، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسی جنگیں ہوئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفس شریک ہوئے، دعوت دینے کی غرض سے، دین کو پھیلانے کی غرض سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، عالم کے نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات میں گئے ہیں جس میں آپ شریک ہوئے، اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، نعوذ باللہ، آپ کے سوال کے اعتراض کے ذیل میں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالمی نبی تھے تو ہر جنگ میں شریک ہونا تھا، ہر محنت میں جانا تھا، لیکن نہیں گئے۔ یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے ہر عمل، اور پہلے کر کے بتایا، اور اس کے بعد آپ اس بہت سے جنگوں میں نہیں گئے، شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ جاؤ، جیسا میں نے کام کیا ہوں آپ کے سامنے، آپ ویسا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں گئے اسے غزوات کہتے ہیں۔ یہیں سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آگے ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں نہیں گئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ عالمی امیر ہیں، تو آپ دہلی کے الگ الگ علاقوں میں ہر صوبے میں نہیں جاتے۔
ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، جہاں تک ہو سکا سیرت کے مطابق جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں جا سکتے تھے، آپ گئے، جہاں نہیں جا سکے آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، صحابہ کی جماعتیں بنا کے بھیجی، صحابہ کے وفود بھیجے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو 1 سال کے لیے بھیجا یمن، خود نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یمن بھیجا صحابی کو۔ اسی طرح جہاں صحابی کو جماعت کے طور پہ نہیں بھیج سکے، خطوط بھیجے۔ سیرت میں سب ملتا ہے، سیرت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی خود بھی گئے، صحابہ کو بھیجے، اور کہیں کہیں جگہ خطوط بھیجے بادشاہوں کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے مولانا سعد صاحب بھی جہاں جانا ہے وہاں جاتے ہیں، بہت سی جگہ جاتے ہیں۔ جہاں ساتھیوں کو بھیجنا ہوتا ہے سیرت پر عمل کرنے کی نیت سے، تو بڑے بڑے علاقوں میں اور عالمی سطح پر نظام الدین سے طے ہوتا ہے، جماعتیں کی جماعتیں اکابروں کی، اللہ والوں کی، وہ جا کے کام کرتی ہیں، اور سیرت پر عمل کرنے کی نیت سے خطوط بھی بھیجے جاتے ہیں۔ اسی عالمی نبی کی عالمی سیرت پر عمل کرنے کی نیت سے نظام الدین سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ دوسری بات، کیا آپ کا کہنا ہے کہ عالمی امیر ہے تو رائیونڈ کیوں نہیں آئے؟ میں اس اعتراض کا جواب آپ کو یوں دوں گا کہ بھوپال کے اندر اجتماع ہوتا ہے ہر سال کا، تو اس سے پہلے جب یہ الگ ہو چکے تھے لوگ نظام الدین سے، تو وہ بھوپال اجتماع میں کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی عالمی شورا ہے، تو عالمی شورا والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ عالمی اجتماعوں میں آنا، تو آپ بھوپال کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک اسی طریقے سے اورنگ آباد کا عالمی اجتماع ہوا تو عالمی شورا کے لوگ بھوپال اورنگ آباد کیوں نہیں پہنچے تھے؟ ٹھیک اسی طریقے سے عالمی اجتماع امراوتی ضلع میں ہوا تو عالمی شورا کے عالمی اراکین امراوتی ضلع میں کیوں نہیں پہنچے عالمی اجتماع میں؟ دیکھو، جن کے گھر کانچ کے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارا کرتے، اوروں کا گریباں سیدھالا، بس اپنا گریباں بھول گئے۔ ٹانڈوی صاحب، آپ کا تعلق نہ نظام الدین سے ہے، نہ شورا والوں سے، نہ امارت والوں سے ہے، نہ حضرات شورا والوں سے۔ امارت اور شورا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ تو مزاج کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ آپ جیسے لوگ نظام الدین اور شورا اور دیوبند کا سہارا لے کر آپس میں لڑوانے کا کام کر رہے ہیں، یا بند کر دیجیے۔ اور یاد رکھو، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے ہی نہیں، آپ ہوتے کون؟ آپ سے کام تو ہو نہیں رہا۔ اعتراضات کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، جہالت کی بنا پر اور جہل کی بنا پر اعتراضات نہیں کیے جاتے۔ ہاں، علم کا اعتراض جو ہوتا ہے اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جہالت پر مبنی اعتراض جو ہوتا ہے اس سے فساد ہوتا ہے۔ آپ فساد پھیلا رہے پورے عالم میں، سمجھ میں آیا؟ اس لیے میری درخواست ہے کہ اللہ اللہ کیجیے، یہ سب کام چھوڑ دیجیے، ورنہ اس کا بہت بھگتان آپ کو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فقط والسلام۔